کہ جب کھانا کھائیں تو اپنے سامنے سے کھائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے درمیان میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ کھانے کا جو بیچ کا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرماتے ہیں، اس وجہ سے اس حصے کو آخر میں کھایا جائے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھائی ہیں، اتنے بڑے نبی یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت اکراش، بیٹھے اللہ کے نبی کے ساتھ کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں سب مل کر کھانا یہ بھی سنت ہے۔ ایک آدمی آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ گھر میں بے برکتی ہے، کھانا ہی بس نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شاید لعلکم تأکلون، کہ شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، کلو جمیعا، گھر کے سارے افراد مل کر کھاؤ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، باپ صبح میں بچے اٹھے، وہ اپنا کھانا کھا کے چلے گئے اسکول کو، اور یہ آفس کو جانا ہے، کام کو جانا ہے، اپنا کھانا الگ کھا کے جاتا ہے، اور آخر میں بیوی بیٹھی وہ بچا کچا اپنا کھا لی، اور یہ بچے اسکول سے آئے اپنا کھانا لے کر وہ بیٹھ کر کھائے، اور یہ اس کے بعد شوہر آیا اس نے اپنا کھانا کھا لیا، پھر ایسا وہ بچا ہوا، پھر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چوہے کو اپنا کھانا لے کے اپنی بل میں دوڑتا ہے، وہ چوہا اپنے بل میں دوڑتا ہے۔ انسانوں کی عادت ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ مل کر کھائیں، سب مل بیٹھ کر کھائیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، کھانا بھی چاہیے، اس سے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتے ہیں، محبتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں شادی کی رات جو ایک گلاس میں میاں بیوی کو دودھ پلاتے ہیں، ایک گلاس میں محبت بڑھنے کے لیے، اس کے بعد زندگی میں کبھی موقع نہیں ملتا کہ ایک گلاس کا دودھ، یا کبھی آپ نے سنا ہو ایک گلاس کا دودھ، ایک گلاس کا شربت میاں بیوی مل کر پیتے ہو۔ شادی سے پہلے تو بے حیائیاں آپ دیکھیں گے کہ ایک نارل کے اندر بھی دو دو پائپ لگا کر پیتے ہیں راستے کے اندر، یہ تو کھلی بے حیائی ہے۔ نہ ہی دیکھیں یہ بھی سنت ہے کہ میاں بیوی ہیں تو زندگی بھر بھی اگر آپ دیکھیں مل کر کھائیں، ایک پلیٹ میں کھائیں، یہ تو سب محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک گلاس کھاتی، پانی پیتی تو رکھ دیتی، اللہ کے نبی وہی بچا ہوا پانی گلاس کا اٹھاتے اور پیتے۔ صرف یہ نہیں کہ پیتے، محبت بڑھانے کا طریقہ اس لیے کہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپسی نا اتفاقیاں ہیں، آ کر کسی علماء سے پوچھے، بہت سارے ایسے ٹرپ ہیں ہمارے پاس کہ جس سے نفرتیں محبتوں میں بدل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی طارق جمیل صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، تو حضرت نے کہا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو ایک دو لقمے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ تو شرمانے لگا، ہنسنے لگا جیسا آپ ہنس رہے ہیں، تو اور کہا کہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا نہیں حضرت شرم آتی ہے۔ تو حضرت نے کہا لڑنے شرم نہیں آتی، لڑنے شرم نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ سب سنتوں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اس کے بعد اس نے عمل کیا اور اس نے کہا واقعی حضرت آپ کی برکت سے میاں بیوی محبت پیدا ہوئی، اس لیے کہ ہم کرتے ہی نہیں جو سنت عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گلاس میں پانی پی کر رکھتی اور اللہ کے نبی اٹھا کر پیتے، یہ کافی نہیں بلکہ اٹھا کر وہ گلاس پوچھتے حضرت عائشہ سے کہ عائشہ یہاں پر تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ اللہ کے نبی کو محبت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ کی محبت کافی تھی، امت کے لیے سبق دینا ہے
کہ آج دیکھیں طلاق کے اوپر کیسے مسلمانوں کے اوپر قوانین بن رہے ہیں، ایسے موقعوں پر کامیاب زندگی گزارنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی پر عمل نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے اور پوچھتے، عائشہ یہاں پر اس میں تیرے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ وہ بتا دیتی، نشاندہی کرتی۔ تو آج کل تو نشاندہی کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ایسے ایسی کریم استعمال کرتے ہیں، اس کا اثر اس میں بھی باقی رہتا ہے۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی ہونٹ لگا کر پیتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی اس طرح سے کرتی تھی، ایک گوشت کا ٹکڑا ہڈی اٹھاتی، بڑی دستی اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت اور اس کا سامنے کا دستے کا حصہ شولڈر یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، اور وہ ہڈی اللہ کے نبی اٹھا کر کھاتے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھا کر رکھتی تو اللہ کے نبی اس کو اٹھاتے اور پوچھتے، اس ہڈی میں عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ تو وہ نشاندہی کرتی، اللہ کے نبی وہاں سے کھاتے تھے۔ یہ سب کیوں؟ یہ امت کے لیے ہی تو سبق ہے، ہم جیسوں کے لیے سبق ہے کہ ہم کیسے کامیاب زندگی گزاریں، اور یہ سب سنتوں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت اول کرناٹک، ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ آج بیوی کے انتقال، ہماری زندگی شادی ہو کر 50 سال ہم کا زندگی گزارے ہیں لیکن 50 سال میں ایک مرتبہ بھی کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اتنا بیوی کا خیال بھی کرتے تھے سنت کے مطابق، ایسا نہیں کہ کوئی بالکل ہی ایسا نہیں کہ بیوی کے اشاروں پر چلے۔ ایک محلے کے اندر یہ خط بھیجا گیا کہ کون کون بیوی کے کس گھر میں کس کے گھر کے اندر بیوی کی بات چلتی ہے، تو 1000 گھروں سے لیٹر بھیجا گیا، سب اپنا جواب لکھ کر بھیجیں۔ تو ایک گھر سے صرف جواب آیا کہ یہاں گھر میں میرا کنٹرول چلتا ہے، میری بات چلتی ہے۔ تو جب اسے کہا کہ ایک آدمی تو صحیح ہے محلے کے اندر جس کا مکمل کنٹرول گھر پہ چلتا ہے، تو اسے بلایا گیا انعام دینے کے لیے، اسے گل پوشی کرنے کے لیے کہ بھائی فلاں تاریخ کو آپ کی گل پوشی کی جائے گی، آپ کو انعام دیا جائے گا، تو آپ کون سا ڈیٹ سلیکٹ کریں۔ اس نے کہا کہ 1 منٹ گھر میں پوچھ کے آتا ہوں۔ تو بہرحال ایسا بھی نہیں، اللہ کے نبی نے حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ 50 سال کامیاب زندگی گزاری، اور حضرت کی عادت تھی، حضرت کے بیٹے حضرت امیر شریعت لطف اللہ حضرت جو قادریہ مسجد کے امام بنگلور کے رہے کئی سالوں تک، تقریباً 40 سال کتنے سال، بڑے عرصے تک، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے، کھانے کے بعد حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، دعوت کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھنا چاہیے۔ تو پوچھتے کہ ابا جان آپ تو دعوت کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، دعوت کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی اللہم اطعم، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ تو فرمایا بیٹا اصل میں یہ ہے کہ امی پکاتی ہے، کھلاتی ہے، ہم پکا کر تو نہیں کھاتے، تو جس نے ہمیں کھلایا اللہ تو اسے اچھا کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ تو اس سے محبت بھی، سنت پر عمل بھی۔ تو آج کل گھروں کے اندر نا اتفاقیوں کا ایک سبب اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر سنتوں کا ہم جنازہ نکال رہے ہیں۔ کوئی کھانے کی، میں نے کہا 14 سنتیں ہیں، میں انشاءاللہ کل عرض کر کے ختم کر کے دوسری سنتیں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اگر جائزہ لیں 14 میں سے 4 پر بھی ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، تو اندر گھر کے اندر بے برکتیاں، روزی کے اندر بے برکتی، لڑائیاں، جھگڑے، اور یہ سب گھروں کے اندر سکون نہیں، برکت نہیں، یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اکراش، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بیچ میں سے ادھر سے ادھر سے اٹھا کر کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، ایک طرف سے کھاؤ، جب تک کھانا رہتا اللہ درمیان میں برکتیں نازل فرماتے ہیں۔
تو ایک جگہ سے سامنے سے کھا رہے تھے، جب کھا کر ہو گیا تو پھر کھجوریں رکھی گئی، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پھر سامنے سے ایک ایک کھجور اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں سے چاہیں اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ یہ تو دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک کر پیتا ہے، یہ تو تمیز سے سامنے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں سے چاہے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ اے اکراش، کہ یہ جب مختلف چیزیں ہیں، یعنی پھل ہے، فروٹ ہے، یہ اس طرح کے فروٹ دسترخوان کے اندر رکھے ہوئے، تو اس میں جہاں سے چاہے جو تمہیں پسند ہو اٹھا کر کھائیں۔ تو اب کھانے میں دیکھیں، پورا دال کھانا ہے تو سب کہاں سے بھی کھاؤ، ایک ہی چیز ہے تو صرف ایک جگہ سے کھاؤ۔ جب مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہے تو اس میں سے جو چیز پسند ہو اٹھا کر جہاں سے چاہے اس کو کھاؤ، اور کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لے، یہ بھی سنت ہے۔ تو کتنی پیاری چیزیں اللہ کے نبی نے سکھائی۔ آج کی یہ دو سنتیں ہیں کہ کھانا اپنے سامنے سے کھائے، الگ الگ جگہوں سے نہ کھائے، اور کھانے کے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہو تو اس میں سے جو چیز پسند ہو وہ کھائے۔ اور تیسری سنت آج کی یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔